شکریہ آپ کے وقت کا، اور ساتھ ساتھ بہت مبارک ہو آپ کو سر، کامیابی آپ کو ملی ہے۔ بول کے حوالے سے کیا کہیں گے سر؟ ہمارے خلاف پرچے کٹائے گئے، ہمیں ڈرایا دھمکایا گیا، کیا کہیں گے سر؟ بنیادی طور پر الیکشن سے پہلے اور الیکشن کے دن جس طریقے سے حکومت کی صفاقانہ اور ایک منافقانہ پالیسی تھی، میرا یہ خیال ہے کہ آپ کی بھی ہمت نے اور باقی جو چینلز والے تھے ان کی بھی ہمت نے، بلکہ میں کہوں گا کہ میڈیا اور سوشل میڈیا نے زبردست قسم کا کردار ادا کیا، اور خدا تعالیٰ نے ہمیں آج سرخرو کیا، بلکہ پاکستان کے عوام کو سرخرو کیا، اور اس کے لیے ہمیں اللہ تعالیٰ کا جتنا بھی شکر ادا کریں وہ کم ہے۔ اس لیے عمران خان جیسے لیڈر کو چند دن پہلے میں ترکی گیا تھا ایک ڈیلیگیشن لے کر، ہر آدمی مجھ سے یہ پوچھ رہا تھا کہ یار یہ کیسی قوم ہے؟ آج اللہ تیرا شکر ہے کہ اسی قوم نے جو ہے بتا دیا کہ ہاں ہمارا لیڈر جو ہے عمران خان ہے، اس کا بیانیہ جو ہے وہ حقائق پہ وہ تھا، اور اس کے پیچھے ایک بہت بڑی سازش تھی کہ جس کی وجہ سے ملت اسلامیہ کے اندر ایک اٹھتا ہوا لیڈر، اس کو جس طریقے سے جو ہے ہٹایا گیا، میر جعفر و میر صادقوں نے ملک کے اندر سے اور باہر سے مل کر، تو آج قوم نے جو ہے وہ جواب دے دیا، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں سرور کر دیا کہ ہاں ہم عمران خان کے ساتھ جو کھڑے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی اور اللہ تعالیٰ کا فضل تھا۔ ہم تو 2/3 میجارٹی کی بات کر رہے تھے، یہ تو دیکھیں 3/4 میجارٹی سے بھی جو ہے آپ نے 2/3 سے بڑھ کر ہو گئی سر۔ یہ تو ایک نشست میں دیکھ رہا ہوں صرف اس وقت مسلم لیگ نون کی حتمی نتائج جو کمپائلڈ ہے نا، حتمی تو نہیں، غیر حتمی نتائج، لیکن کمپائلڈ ریزلٹ جو سامنے آ رہے ہیں سر، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ لوگوں نے یہ ثابت کر دیا، اور اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ عمران خان کی جو حقائق پہ بیانیہ تھا اس کو درست اور اپنے دل کے اوپر لیا۔ اور میں تو جگہ میں تو ملتان گیا، لاہور سیٹوں پہ، فیصل آباد میں تقریباً 18 دن جو ہے میں نے لگائے، اور اس کے اندر جو ہے گلی گلی کوچے تقریباً ہر قوم کا شخص جو ہے مجھے ملتا تھا، اور یہ میں پھر اس بات کو جو ہے مجھے تقویت ہوتی ہے جب یہ بات کرتا ہوں کہ عمران خان وہ لیڈر ہے جس نے مختلف پاکستانی کی قوموں کو ایک پاکستانی قوموں کی شناخت دے دی، اور آج ایک پاکستان اور اس کی قوم جو ہے عمران خان کے ساتھ کھڑا ہے، اور انہوں نے جو فیصلہ کیا ہے۔ اب ہم یہ چاہیں گے کہ یہ امپورٹڈ حکومت جس کے ذریعے بھی آئی ہے، جس طریقے سے انہوں نے ملک کی معیشت کا، معاشرت کا بیڑا غرق کیا ہے، جس طریقے سے اپنے اوپر کیسز جو ہے ان کو انعام لیا ہے، ہم یہ چاہیں گے کہ اب فوری طور پر ہم الیکشن کی طرف جائیں، فوری طور پہ اس کا انعقاد ہو، یہ نہ دیکھیں کہ کب جو ہے آرمی چیف جو ہے ایک آتا ہے اور دوسرا جاتا ہے، اس سے ہمیں کوئی غرض نہیں۔ کل کور کمیٹی کا اجلاس ہے سر آپ لوگوں کا، میں اگر یہ سوچوں یا آپ سے پوچھنا چاہوں، اعظم سواتی صاحب سے اگر رائے پوچھی جائے کہ پنجاب میں حکومت بنانی ہے یا اسمبلیاں توڑ دینی ہے پنجاب کی یا کے پی کی، تو آپ کی رائے کیا ہوگی خان صاحب کے لیے؟ سر میں یہ چاہوں، دیکھیں فیصلہ تو بہرحال عمران خان کا ہے، لیکن کل جو ہے 3 بجے انہوں نے میٹنگ بلائی ہے، میں یہ کہوں گا کہ اگر اس امپورٹڈ حکومت کو، اس کرپٹ حکومت کو جو 60% جو ہے ان کے وزراء ضمانت پہ ہیں، مزید اگر موقع دیا گیا تو ہمارے لیے تو بہتر ہے، پی ٹی آئی کے لیے تو زبردست ہے، کیونکہ پی ٹی آئی جب بھی اگر 1 سال کے بعد الیکشن میں جائے گی اس سے زیادہ جو ہے اکثریت ہوگی، اس لیے کہ اس نکمی حکومت سے، جس حکومت میں 11 12 13 جو ہے قریب پرائم منسٹر ہوں، ہر ایک، مولانا فضل الرحمان بھی اس کا جو ہے پرائم منسٹر ہے، شہباز شریف بھی پرائم منسٹر ہے، آصف زرداری بھی پرائم منسٹر، سارے پرائم منسٹر، اس لیے کہ اپنی جاگیر انہوں نے اپنا کاروبار جو ہے جو اس کی حفاظت کر رہے ہیں۔ اس لیے میری یہ رائے ہوگی کہ ملک پاکستان کو اگر بچانا ہے، اس کی معیشت کو پھر دوبارہ جو ہے ریوائیو کر کے اپنے پاؤں پہ کھڑا ہے، تو فوری طور پہ ہمیں جنرل الیکشن کی طرف جانا چاہیے۔ ٹھیک ہے، فوری طور پر جنرل الیکشن کی طرف جانا چاہیے۔ اعظم سوادی صاحب، ہمیں یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ پی ٹی آئی کو اس سے فائدہ ہوتا ہے یا پی ٹی آئی کو، ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ملک پاکستان، ریاست پاکستان کو کس سے فائدہ ہوتا ہے۔ تو فائدہ یہ ہے کہ فوری طور پہ سارے کا سارا الیکشن کرایا جائے۔ تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم۔ اعظم سوادی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے سر، بہت شکریہ آپ کا۔ اور ایک اور ہمارے بول فیملی ممبر ظاہر شاہ شرازی صاحب نے اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے۔ سر تھینک یو آپ کی